خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا جو بھلا خدا ہے، جو رحیم خدا ہے، جو پاک خدا ہے، جو قدوس خدا ہے، جو قادر مطلق خدا ہے، جو شاہ عظیم ہے، جو لشکر کرم ہے، جو فوجوں کا خداوند ہے، یہوہ جس کا نام ہے، اور جو بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے، جو کروبیوں پر تخت نشین ہے۔ ہاللویہ، ہم اس کے نام کی ستائش کرتے ہیں، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اس خدا نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم اس کے قدموں میں آ سکیں، ہم اس کی آواز کو سن سکیں اور اپنی زندگیاں اس کے سپرد کر سکیں، اور اپنی زندگیوں سے ہم اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ ہم سارا شکر گزاری، ساری ستائش اپنے خداوند کی کرتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی نصیحت کے واسطے خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 24واں باب اور اس کی پہلی 9 آیات کا مطالعہ ہم کریں گے۔ میں اسی سے بھی درخواست کروں گا کہ کوئی بہن یا بھائی جو ہے اس حوالے کو پڑھ دے تاکہ ہم خدا کے کلام سے برکت پا سکیں۔ جلدی سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 24واں باب، اس کی پہلی 9 آیات۔ یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا کیا نشان ہوگا؟ یسوع نے جواب ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوگی۔ خدا ہم کے کلام کی پڑھائی سمجھ جانے پر خدا ہم کی برکت ہو۔ آئیے اپنے آپ کو خدا سے خدا باپ، خدا ہم یسوع مسیح کے نام اس وقت میں تیرے لوگوں کو خدا ہم تیری حضوری میں باپ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ خدا ہم تیرے باپ آسمانی اپنے آپ کو بھی تیرا سپرد کرتا ہوں، تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں باپ۔ تیرا بال خود سکھائے اور ہم سب مل کر سیکھیں اور اپنی زندگی سے ہمیشہ تیرے نام کو جلال دیتے رہیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ کلام کے جو علم الہیات کے ماہرین ہیں، انہوں نے دنیا کی پیدائش سے لے کر خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت تک کا جو دور ہے، اس کو مختلف ادوار میں تقسیم کیے ہیں۔ دنیا کے بنائے جانے سے لے کر خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت تک کا جو دور ہے، اس کو 7 ادوار کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر تیسرے باب کی 7ویں آیت تک کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ تیسرے باب کی 7ویں آیت تک جتنی باتیں جو کچھ ہوا یہ لکھا گیا ہے کلام مقدس کے اندر، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو 2 سے 3 پہلا، دوسرا اور تیسرا یہ جو آدھا باب ہے، یہ لاسانیت ہے۔ اس کے اندر انسان کی تخلیق ہے، اور اس کے اندر یہاں تک انسان کی زندگی کے اندر کوئی گناہ پایا نہیں جاتا ہے، کیونکہ ان ابواب کے اندر جب ہم انسان کے بارے میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو انسان کی زندگی کے اندر جو ہے
کسی طرح کا کوئی گناہ پایا نہیں جاتا ہے. ان کی خدا کے ساتھ رفاقت نظر آتی ہے. یہ خدا کے ساتھ، خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ٹھنڈے وقتوں میں جو ہے وہ ملاقات کرنے کو آتا ہے. یعنی کہ انسان کی خدا کے ساتھ رفاقت ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اس لیے اس دور کو معصومیت کا دور کہا جاتا ہے. پہلا جو دور جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ معصومیت کا دور ہے. کیوں معصومیت کا ہے؟ آدم اور حوا کی زندگی کے اندر جو انسان جو بنایا گیا ہے اس کی زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے. انگریزی زبان کے اندر اس کو the dispensation of innocence کہتے ہیں، لیکن عام اردو میں جو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں یہ معصومیت کا دور کہلاتا ہے. اس معصومیت کے دور کا اختتام ہو جاتا ہے تیسرے باب کی 8ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں. کوئی بھی آیت جو ہے اس حوالے کو پڑھتے ہیں، تیسرے باب کی 8ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر معصومیت کا جو دور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک نئے ڈسپینسیشن کا، ایک نئے دور کا جو آغاز ہے وہ ہوتا ہے. جی پیدائش کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی 8ویں آیت کوئی بھی نکالے جلدی سے پڑھ لیں. اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا. خدا کی آواز سنی اور اپنے آپ کو کیا کیا؟ چھپایا. اس سے پہلے جب کبھی خدا کے ساتھ ان کی رفاقت ہوتی تھی، جب کبھی خدا ان کے ساتھ بات کرتا تھا تو انہوں نے کبھی اپنے آپ کو چھپایا نہیں تھا. کہیں بھی ان کا ذکر نہیں ملتا ہے پچھلے ابواب میں، پچھلی آیات کے اندر کہ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی چھپایا ہو. لیکن جب خدا کے کلام کی نافرمانی کی، جب خدا کے حکم کو توڑ دیا، جب گناہ زندگی کے اندر آ گیا تو معصومیت کے دور کا یہاں پر اختتام ہو رہا ہے اور لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا. پہلا دور معصومیت کا دور یہاں تک جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد تیسرے باب کی 8ویں آیت سے 8ویں باب کی 22ویں آیت تک جو دور ہے، یہ جو دور ہے یہ بہت ہی خطرناک دور ہے. اس کے اندر وہ کچھ ہوا جو کہ بیان کرنا بہت مشکل ہے، جس کو ہر کوئی سمجھتا نہیں ہے، جس کے بارے میں ہر کوئی بات نہیں کرتا ہے. اس دور کو کہا جاتا ہے یہ انسانی شعور کا دور ہے. پہلا دور کون سا تھا جی؟ معصومیت کا دور. دوسرا دور کون سا ہے؟ انسانی شعور کا دور. یعنی کہ اس کو ہم کہیں گے the dispensation of human conscience. جو بائبل اسٹوڈنٹ ہے میرے گھر دیکھ بھی ہے اور بھی یہاں پر پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے کو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. تو سب کو خدا جو ہے وہ اپنی جناب سے خوراک دیتا ہے سب کی ضرورت کے مطابق. ہاللیلویا. تو یہ جو دور ہے یہ انسانی شعور کا دور ہے. اس وقت کلام مقدس نہیں ہے، بائبل مقدس نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر خدا نے ایک ایسی بات رکھی، ایسی شریعت رکھی، ایسی خوبی انسان کے اندر رکھی کہ انسان اپنے شعور سے خدا کی قدرت کو، خدا کی رحمت کو، خدا کی موجودگی کو، خدا کے احساس کو وہ پہچانتا تھا اپنے انسانی شعور کے ذریعے سے. اس لیے اس دور کو کہا گیا کہ یہ انسانی شعور کا دور ہے. اسی دور کے بارے میں کہا گیا کہ اس وقت سے لوگ کس کا نام لے کر دعا کرتے تھے؟ یہوہ کا نام لے کر دعا کرتے تھے. یہ بھی کہ انسان جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے شعور سے خدا کو پہچانتا تھا کہ یہ ساری کائنات، ہر ایک چیز، چرند پرند، ہر ایک چیز جو بنی ہے یہ خدا کوئی ہستی ہے، کوئی شخصیت ہے جس نے اس کو ساری کائنات کو جو کیا کیا ہے، خلق کیا ہے. اس دور کے اندر کیا ہوا؟ جب انسانی شعور کا دور شروع ہو گیا، چند باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، وقت زیادہ نہیں ہوگا. جب انسانی شعور کا
دور جو ہے وہ شروع ہو گیا تو اس میں یہ ہوا کہ خدا نے آدم کو، ہوا کو اور شام کو کیا دی؟ سزا دی. اور سزا میں اس سے سب کو جو سزائیں دی اور شام کو بھی سزا ملی کہ تو کیا کرے گا؟ پیٹ کے بل چلے گا اور عمر بھر کیا کرے گا؟ ہاتھ چاٹے گا. ابلیس کی سزا بھی کیا کر دی؟ بڑھا دی. پہلے تو اس کو سزا ملی تھی، اس کی سزا کے اندر ایک اور اس کی سزا تو بڑھی ہوئی تھی، اور کچھ تک کو گرا دیا گیا. اس کی سزا تو تھی، لیکن اس کے بارے میں ایک بات کہی گئی کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا؟ عداوت ڈالوں گا. وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے. یہ خدا نے اس کو کہا. جب خدا نے اس کو یہ بات کہی تو وہ آرام سے نہیں بیٹھا. اس نے زمین پر بگاڑ پیدا کرنا شروع کیا. یہ انسانی شعور کا دور ہے. اس میں شیطان نے زمین کے اوپر بگاڑ پیدا کرنا شروع کیا. اور آخر کو جو چھٹے باپ کا مطالعہ کرتے ہیں لکھا ہے کہ ہر بشر نے اپنا طریقہ کیا کر لیا تھا؟ بگاڑ لیا تھا. ہر ایک بشر نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا. کیوں ایسا ہوا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے کیا سبب تھا؟ لکھا ہے کہ خدا نے جو کچھ بنایا تھا اس کو بنانے سے وہ خوش ہوا نہیں، بیزار ہوا، ملعون ہوا. یوں کہا جائے تو برا نہ ہوگا کہ وہ اپسٹ ہو گیا. اس کو اچھا نہیں لگا، اس کو خوشی نہیں ہوئی. میں خدا کے بارے میں اپسٹ کا یا ملعون کا یا بیزار ہونے کا لفظ استعمال کروں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کسی جگہ پر کمزور ہے. اور اس رسول کہتے ہیں کہ اس کی بیوقوفی انسان کی حکمت سے کیا ہے؟ باہر ہے. تو اس کی حکمت کی کئی بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور پڑ گیا، نہیں. خدا نے جو کچھ بنایا تھا اس سے وہ ناخوش ہوا، کیونکہ انسان نے اپنا طریقہ کار جو ہے وہ کیا کر لیا تھا؟ بگاڑ لیا تھا. اس میں ہوا کیا تھا؟ پیدائش کی کتاب کے 5ویں اور 6ویں باب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے کیا کیا؟ آدم کی بیٹیوں سے شادیاں کی. اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس بات کے اوپر بہت بڑی بحث ہے. آپ بھی کہیں گے پڑھوایا نشان بھائی کا حوالہ آمد خدا کی سنسی کی آمد کو، یہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے؟ کوئی بات نہیں، خدا ہمارا مدد کر دے. اچھا، تو یہاں لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے آدم کی بیٹیوں سے شادی کی. یہ خدا کے بیٹے کون ہیں؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یہ زید کی نسل ہے، کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے. لیکن جب ہم بائبل کی اصل زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لفظ جو ہے وہ نیفلین ہے اور اردو کے اندر نفالین ہے. اگر ہم اس کو اردو کے اندر اس کو پروناؤنس کریں تو وہ ہے نفالین، خدا کے بیٹے، یعنی کہ خدا کے فرشتے. یہ کون سے فرشتے تھے؟ یہ وہ فرشتے تھے جو کیا کر دیے گئے تھے؟ گرا دیے گئے تھے. یہ گرائے ہوئے فرشتے تھے. جب وہ زمین پر آئے تو انہوں نے انسان کی بیٹیوں کو دیکھا اور ان سے شادیاں کی، ان سے بیاہ کیا. اور ان سے کیا پیدا ہوئے؟ ان سے سورما پیدا ہوئے، ان سے جبار پیدا ہوئے. اس وقت کے جو لوگ، اس وقت جو کائنات کے اندر، دنیا کے اندر ایک تو گناہ آیا ہوا تھا اور گناہ کی وجہ سے بیکار دنیا کے اندر آیا ہوا تھا. کچھ اور سیکرٹ کام بھی اس کے اندر ہوئے تھے. جب ہم خدا کے قدموں میں بیٹھتے خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہوا تھا اس وقت اور کیا ہوا تھا. یہ انسان اور دوسری مخلوق کے ملاپ سے جو نسل پیدا ہو رہی تھی وہ بالکل فرق تھی. ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے ہائبرڈز تھے. یہ جو دولت تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے ہاتھ اور پیروں کی 24 انگلیاں تھیں، ایب نارمل تھے. یہ عام انسان نہیں تھے. یہ کام جو ہو رہا تھا یہ خدا کے کلام کے خلاف ہو رہا تھا. یہ کام خدا کے کلام کے خلاف ہو رہا تھا. یہ انسان سے انسان پیدا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ شیطانی فرشتوں کے ساتھ انسان کی بیٹیوں کے ساتھ جو ملاپ ہو رہا تھا اس کی وجہ سے یہ ایک نئی مخلوق جو ہے یہ پیدا ہو رہی تھی.
اور اسی سبب سے خدا نے کہا کہ انسان نے اپنا طریقہ کار بگاڑ لیا. پرانے ڈاکومنٹس جب ہم تیسری اور چوتھی صدی کے جو ڈاکومنٹیشن ہے جس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، آبائی کلیسیا کے جو رسول رہے ہیں ایک پہلی دوسری تیسری صدی کے اندر، انہوں نے لکھا کہ وہ جو دور تھا بڑا ہی جدید قسم کا دور تھا، بہت سویلائز. کیونکہ انسان جو تھے وہ خدا سے نہیں بلکہ ان گرائے ہوئے فرشتوں سے مشورے دے رہے تھے، وہ ان کی پیروی کر رہے تھے. انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے خدا کو ترک کر دیا تھا، انہوں نے شیطان اور اس کے فرشتوں سے جو ہے وہ مشورے لینے شروع کر دیے اور ایک نیا کام اس دنیا کے اندر جو ہے وہ شروع ہو گیا. اب جب خدا نے انسان کی اس سال کے کون سے دور کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں بھولنا جائے، کون سا دور ہے؟ انسانی شعور کا دور، اس میں سے ابھی ہم گزر رہے ہیں. بھائی میرے پاس ٹائم ہے؟ آمین ہاللیلویہ، کیونکہ ابھی تھوڑا سا اسٹارٹ ہو رہا ہے. ہاللیلویہ آمین. تو اب کیا ہوا کہ ایک کام تو یہ ہوا کہ خدا نے اس دنیا کو ختم کیا. کس کے ذریعے سے؟ طوفان بھیج کر اس دنیا کو ختم کیا، سب کچھ ختم کر دیا. سارے انسان جو تھے ان کو کیا کر دیا؟ مٹا دیا. جو ناراض تھے، جو خدا کی آواز کو نہیں سنتے تھے. خدا بارہا کہتا رہا. کس کے وسیلہ سے؟ نوح کے وسیلہ سے. کتنے سال کی منادی؟ 120 سال تک ایک ہی ٹاپک نوح کے پاس تھا. کتنے ٹاپک تھے؟ ایک ہی ٹاپک. اور وہ ٹاپک کون سا تھا؟ توبہ کا. کیا کرو؟ توبہ کرو. ہم ایک سے دوسرا میسج ریپیٹ کرتے، لوگ کہتے بھائی نے کوئی قرآن نہیں پڑھا. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ 120 سال تک ایک ہی ٹاپک رکھا، تھیولوجیکل ٹاپک توبہ. ہاللیلویہ. لیکن لوگوں نے توبہ نہیں کی. پھر کیا ہوا؟ خدا نے طوفان بھیج کر سب کچھ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. ایک کام خدا نے اور کیا، وہ کس کو پتا ہے؟ وہ کام یہ تھا کہ یہ فرشتے جو گرائے ہوئے فرشتے تھے، ان میں سے بہت سے فرشتوں کو خدا نے سزا دی. یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ خدا نے ان کو سزا دی؟ یہ ہم جب دوسرے پترس کا دوسرا باب اور اس کی چوتھی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ بڑی پیاری بات دیکھی گئی اس بھید پر جو ہے وہ نظر ثانی کرتی ہے. ذرا نکالیں دوسرا پترس اس کا دوسرا باب اور اس کی چوتھی آیت. اس آیت کو عام طور پر جو ہے وہ تفسیر کیوں کرتے ہیں کلام مقدس کی، بہت سارے لوگ اس آیت کو اسکپ کر جاتے ہیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید بیان نہیں کر پاتے کہ کیا ہے. لیکن بہت سارے ایسے خادم ہیں خدا کے جن کو خدا نے سمجھ دی، وہ اس آیت کو بیان کرتے ہیں. اس کے ساتھ ایک بات ہے جی، دیکھیے ذرا دوسرا پترس دوسرا باب اور اس کی چوتھی آیت. کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہے. ہاللیلویہ. خدا نے کیا کیا کہ گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا. اس وقت جن فرشتوں نے، جن گندے ناپاک فرشتوں نے یہ کام کیا، خدا نے ان کو کیا کیا؟ عدالت کے دن ان سب فرشتوں کو خدا نے کیا کیا؟ ان کو سزا کہاں پہ ڈالا؟ ان کو تاریک غاروں کے اندر. کہاں ڈالا جی؟ تاریک غاروں کے اندر ڈال دیے تاکہ کب تک وہاں رہے؟ عدالت کے دن تک. اندھیری تاریک مطلب اندھیری غار کے اندر. فرشتے کے لیے ایک بہت بڑی سزا ہے اور ان کو باندھ دیا زنجیروں کے ساتھ، ان کو جکڑ دیا. فرشتے کے لیے سزا اتنی بڑی سزا فرشتے کے لیے کیوں؟ کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ روشنی کے اندر، نور کے اندر، جلال کے اندر رہنے کے عادی ہوتے ہیں. اسی لیے خدا ان کے لیے جو سزا تھی یہ بڑی خطرناک تھی. خدا نے ان فرشتوں کو کہاں ڈال دیا؟ تاریک غاروں کے اندر، اندھیری غار کے اندر. جو جلالی فرشتے ہوا کرتے تھے کبھی، جو خدا کی حضوری میں رہتے تھے، جو اس کو ہر وقت قدوس کہا کرتے تھے، ان کو جب سزا دی، ان کو جب پکڑا، ان کے گناہ کی وجہ سے جب ان کو پکڑا تو ان کو ان تاریک غاروں کے اندر کیا کر دیا؟ خدا نے ڈال دیا، زنجیروں سے جکڑ دیا. سوچے تو خدا جو ہے وہ باقی کسی کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، خدا جو ہے وہ منصف خدا ہے. تو ہم اس دور کی بات کریں گے. دو کام خدا نے کیے، انسان کو بھی سزا ملی اور جو فرشتے تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا اس کو بھی خدا نے
پوری سزا دی. خدا نے کسی کا لحاظ نہیں کیا. زمین پر پانی برسایا تو یہ نہیں کچھ کو مار دیا تو کچھ کو چھوڑ دیا. جو راست باز تھے, جو کلام کو مانتے تھے, جنہوں نے کلام کو قبول کر لیا, جنہوں نے سن لیا, ان کو خدا نے چھوڑا. اور ان کے بارے میں کلام مقدس کے اندر گواہی موجود ہے کہ نوح جو ہے وہ سب میں کیا تھا, راست باز تھا. لیکن جنہوں نے نہ سنا ان کو خدا نے پوری, اس کو کہتے ہیں علم الہیات کے جو کیا کہنا چاہیے کہ اسکالرز ہیں, جو تفسیر کرنے والے کہتے ہیں خدا نے اپنی پاکٹ خالی کر دی. اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے سب کچھ کیا کر دیا, اس کے اوپر انسان کے اوپر اپنا پورا قہر نازل کر کے اس کو کیا کر دیا, ختم کر دیا. ایک بہت ہی زبردست کام اس دور کے اندر ہوا ہے. میں اپنی بات کو شارٹ کروں گا یا آپ اس کو بڑھاؤں, کیا کروں؟ مجھے ٹائم جو ہے نا وہ تھوڑا سا کم دیا ہے, پتہ نہیں کتنے دیر کا میرا ٹائم ہے. بہرحال میں اپنی بات بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہاللیلویا. اب ہوا کیا, ایک اور کام ہوا. خدا نے جب یہ زمین کو ختم کیا, اس دنیا کو, اس کے بارے میں کہا گیا یہ پچھلی دنیا, یہ پہلی دنیا تھی. کون سی والی؟ نوح والی. جب خدا نے اس کو ختم کیا تو پھر کیا کیا, انسان کو بھی سزا ملی اور فرشتوں کو بھی سزا مل گئی. ایک اور انسان کی عمریں جو تھی وہ پہلے سے پہلے کتنی تھی, 1000 سال, 900 سال. مرتضیٰ صاحب جو ہے وہ 969 بڑی بڑی عمریں کر کے لوگ بیٹھے تھے. کیا ہوا, انسان کی عمریں بھی کیا ہو گئی, کم ہو گئی. اس کی دو وجوہات. ایک تو کہا جاتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کی جو عمر تھی وہ کیا ہو گئی, کم ہو گئی. دوسری, جو بائبل مقدس کی تفسیر کرنے والے جو بایولوجسٹ ہیں, جو یوں آسان زبان میں یوں کہوں گا جو سائنسدان تھے, انہوں نے بڑی پیاری اور خوبصورت بات کہی اور جو مجھے تو اچھی لگی. اگر آپ اس کو قبول کریں گے تب بھی ٹھیک ہے, اگر نہیں تو تب بھی ٹھیک ہے. یہ بڑی معقول سی بات, بڑی عقل مندی کی بات لگتی کہ انسان کی عمر کرنے کم ہونے کی ایک جو وجہ تھی وہ یہ تو تھا کہ گناہ. دوسری وجہ یہ تھی کہ ہماری جو کائنات ہے, اب جب طوفان نوح سے پہلے کی جو کائنات تھی, طوفان نوح سے پہلے کی جو فضا تھی, اس فضا کے اندر اور آج کی فضا کے اندر جو ہے بڑا فرق پایا جاتا ہے. اس وقت فضا کے اوپر جو ہے یہ پانی تھا, کیونکہ خدا نے جب پیدائشی کتاب کا مطالعہ کرتے تو کیا اوپر کے پانی کو نیچے کے پانی سے کیا کیا, جدا کیا. دیکھیے اوپر بھی پانی تھا اور نیچے بھی کیا ہے, پانی تھا. اوپر ہماری جو فضا تھی اس کے اندر پانی تھا, وہ پوری فضا جو ہے وہ پانی سے کور تھی. تو عمر جو ہے بڑی ہونے کی ایک سائنسی وجہ یہ تھی کہ سورج کی جو الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں, سورج کی جو شعاعیں ہوتی ہیں, سورج کی جو روشنی ہوتی ہے, یہ ڈائریکٹ زمین پر نہیں پڑتی تھی بلکہ پانی کے ذریعے سے, جو پانی تھا اس فضا کے اندر, اس پانی کے ذریعے سے فلٹر ہو کر زمین پر پڑتی تھی, جو کہ انسان کی عمر پر, انسان کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی. اور اس سبب سے جو ہے انسان کی عمر جو کیا تھی, لمبی ہوا کرتی تھی. پھر ہوا کیا, اس کو کہتے ہیں اینٹی ڈیلووین پیریڈ اور پوسٹ ڈیلووین پیریڈ. بھائی بائبل اسٹوڈنٹ یاد سن لے بھائی, نوٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اینٹی ڈیلووین پیریڈ اور پوسٹ ڈیلووین. پوسٹ ڈیلووین طوفان نوح کے بعد, اینٹی ڈیلووین طوفان نوح سے پہلے فضا کے اوپر کیا تھا جی, پانی تھا. اب ہوا کیا, جب طوفان آیا زمین کے اوپر, یہ دوسرے دور کی بات کرو, پتہ نہیں کب ختم ہوگا, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. اب جو ہے فضا کے اوپر جو پانی تھا, جو خدا نے طوفان نوح کے دور میں بارش برسی تو لکھا کہ آسمان کی کھڑکیاں کیا ہو گئی, کھل گئی. آسمان کی کھڑکیاں کھل گئی, زمین کے سوتے ٹوٹ نکلے, اور جو ہے جتنا کچھ تھا, جتنا پانی تھا, سارے کا سارا کتنے دن تک, 40 دن اور 40 رات تک زمین کے اوپر برسے. ساری زمین خدا نے کچھ نہیں اپنے پاس رکھا, پورے کا پورا جتنا تھا سارا برسا دیا. ہاللیلویا. یہ برسا کر اس نے زمین کو تباہ کیا. اس کے بعد سے سورج کی جو روشنی تھی وہ ڈائریکٹ انسان کی زندگیوں پر جو ہے, انسانوں پر جو ہے وہ ڈائریکٹ پڑنا شروع ہوئی, اور یہ جو ہے انسان کی عمر کی کم ہونے کا ایک سبب یہ بھی بنی. اور دوسری بات یہ کہ گناہ جب دنیا کے اندر آیا, اگر ہم صرف یہی بات لیتے ہیں کہ گناہ دنیا کے اندر آیا تو اس کی وجہ سے
جو ہے انسان کی عمر کم ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو ابھی اتنا گناہ اس دنیا کے اندر ہے تو پھر تو 5-5 6 مہینے تک زندہ رہنا چاہیے تھا، اگر ہم صرف وہی کیلکولیشن نہیں کر سکتے۔ اس بات کو ماننا بھی ضروری ہے، کیونکہ کیلکولیشن اس وقت جو کم لوگ تھے، گناہ پھر بھی خدا کا کلام کہتا ہے کہ بہت تھا، پھر 100 120 70 80 تو ہو گئی، اتنے 1000 سال گزر گئے نا تقریباً، ہے نا؟ تو پھر اس حساب سے تو پھر 5-6 مہینے یا ابھی تو ایسا دور آئے گا کہ 1 دن یا 2 دن عمر تو نہیں۔ یہ ایک بڑا سبب ہے کہ جب فضا کے اندر کا پانی جو ہے وہ بالکل ہٹا دیا گیا تو اس وجہ سے انسان کی زندگیوں پر بھی یہ بات اثر ہوئی، لیکن گناہ کی وجہ سے بھی ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ میں تو پہلی والی بات کو زیادہ سپورٹ کروں گا، آپ دوسری والی کو کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو بھی روکے گا۔ اس کے بعد جو ہے یہ دور یہ جو ہے یہ ختم ہو گیا انسانی شعور کا دور۔ تیسرا جو دور شروع ہوا وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی حکومت کا دور تھا، یہ انسانی حکومت کا دور تھا، اور یہ شروع ہوتا ہے پیدائش کی کتاب کے 9 باب کی پہلی آیت سے لے کر 11 باب کی 32ویں آیت تک یہ جاتا ہے انسانی حکومت کا دور، جس میں خدا نے نوح سے کیا کہا کہ یہ جو ابھی ذرا پڑھے ذرا 9 باب کی پہلی آیت پڑھے ذرا جلدی سے۔ پیدائش کی کتاب 9 باب پہلی آیت، آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بارور ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو۔ بارور ہو، بڑھو اور زمین کو معمور و مقوم کرو۔ اب یہ آیت کدھر پڑھی ہے بھائی؟ اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا، یہ اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے، اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئی۔ ہاللیلویا۔ زمین پر تمہاری دہشت ہوگی، تمہارا روب ہوگا۔ زمین پر اب جو ہے یہ انسانی حکومت کا دور جب شروع ہوا تو زمین پر انسانوں کے اندر بھی اور پرندوں کے اندر بھی، چوپاؤں کے اندر بھی جو ہے، کیڑے مکوڑوں کے اندر بھی جو ہے وہ دہشت جو ہے وہ انسان کی نظر آئی۔ پہلے اس کے بارے میں لکھا ہے خدا جب نوح نے خدا کو حکم دیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے پرندوں کو جانوروں کو بڑے آرام سے جو ہے وہ گھیر گھار کے گھما پھرا کے اس نے کشتی کے اندر ڈال دیا۔ آج ذرا شیر کو ہاتھ لگا کے دکھائیں، آپ چیتے کے پاس جائیں، آج آپ بھیڑیے کے پاس جائیں تو پھر وہ آپ کو بتائے گا۔ دور کی بات ہوتی، اس دور کا جب خاتمہ ہوا تو اس میں خدا نے لکھا کہ میری روح اب انسان کے ساتھ مزاحمت نہ کرے گی، کیونکہ وہ بھی تو کیا ہے، بشر ہے۔ تو اب خدا کی جو روح ہے وہ انسان کے ساتھ مزاحمت بھی نہیں کرتی۔ وہ دور ایسا تھا جس میں خدا کی روح انسان کے ساتھ مزاحمت بھی کرتی تھی، اور اس کے باوجود بھی جو ہے انسان اتنا نافرمان ہوا۔ اب اس دور کے اندر خدا نے انسان سے کہا کہ سبھی تم سے کیا کھائیں گے، دہشت کھائیں گے، تم سے دہشت زدہ ہوں گے، اور تمہارا زمین پر کیا ہوگا، روب ہوگا، تو تم کیا کرو، بڑھو اور پھلو، زمین کو معمور کرو۔ لیکن انہوں نے یہ کام کیا نہیں۔ پیدائش کی کتاب کا جب ہم 11 باب پڑھتے تو سب ایک جگہ کیا ہو گئے، اکٹھے ہو گئے اور کیا سوال کر لیے، ہم کیا کرتے ہیں، بوجھ بناتے ہیں اور خدا کو ڈنڈا دکھائیں گے جا کے اوپر، ہم تیرے برابر پہنچ گئے، اب بول۔ خدا نے کہہ دیا ان کی زبانوں کے اندر اختلاف ڈال دیا۔ تو یہاں پر جو ہے بابل کے برج کے تک جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے انسانی حکومت کا خدا نے خاتمہ کر دیا، کیونکہ انہوں نے خدا کے حکم کو توڑا۔ خدا نے کہا پھیل جاؤ زمین کو معمور و معقوم کرو، اور وہ چڑھ گئے اوپر، تو خدا نے کہا بس ٹھیک ہے، بہت ہو گیا، ختم۔ اب جو چوتھا دور شروع ہو جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے وعدوں کا دور، دور عہود، وعدوں کا دور۔ یہ کس کے ساتھ وعدہ کیا گیا؟ پیدائش کی کتاب کا 12واں باب اس کی پہلی، تو میرے حضور چل ابراہیم سے، میں تجھے برکت دوں گا، تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، اور تیرے وسیلے سے کیا پائیں گے، دنیا کے سب قبیلے برکت پائیں گے۔ اور یہ وعدہ خدا کا آج تک پورا ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا کے سب قبیلے کس کے وسیلے سے برکت پا رہے ہیں، ابراہیم کے وسیلے سے برکت پا رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اب پھر اس کے بعد، اس کو ہم لمبا نہیں کرتے، اس کے بعد پیدائش کی کتاب کے 12 باب کی پہلی آیت سے لے کر خروج کی کتاب کی 19ویں باب کی آخری آیت تک جو ہے یہ وعدوں کا دور چلتا رہا۔ اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو خدا کی وعدوں کا آپ کو پیدائش کی کتاب کے 12 باب سے
50वें बाब फिर खरूज की किताब, खुदा के वादे ही वादे हैं, खुदा की नस्ल के साथ मेरे हजूर चल कामिल हो, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, ये वादे खुदा के। उसके बाद पैदाइश खरूज की किताब उसका 20वें बाब की पहली आयत से अमाल की किताब उसके दूसरे बाब की चौथी आयत तक ये शरीयत का दौर है। ये खुदा ने कौम बनी इसराइल को शरीयत दी और कौम बनी इसराइल जो है वो शरीयत पर चलने से नाकाम रही, और ये शरीयत का दौर जो है ये भी अमाल की किताब और दूसरे बाब की चौथी आयत पर जो है वो आकर खत्म हो जाता है। देखा है कि वो सब रूह कुदस से भर गए और क्या हो गए, गैर ज़बानें बोलने लगे। तो अब ये 5वां दौर जो है ये शरीयत का दौर था, ये भी तमाम हो गया, क्योंकि शरीयत के खुदा ने हर दौर के अंदर, याद रखें, खुदा ने हर दौर के अंदर इंसान का टेस्ट लिया है और इंसान उस टेस्ट के अंदर क्या होता रहा है, नाकाम होता रहा है, फेल होता रहा है। किसी भी टेस्ट के अंदर इंसान जो है वो कामयाब नहीं हुआ है, शायद एक या दो आदमी। अय्यूब की बात करें तो ये पैदाइश के जो किताब है ये उस दौर की बात है अय्यूब का, क्योंकि उसके अंदर जो सेटअप है ये शरीयत का नहीं है, तो उसके बारे में एक या दो आदमी रास्तबाज, शरीयत के लिहाज से भी कोई रास्तबाज नहीं, और उस कहता है एक भी नहीं, सबने क्या किया, गुनाह किया और खुदा के लिहाज से क्या है, महरूम है। यानी कि हर दौर के अंदर इंसान का टेस्ट होता रहा और इंसान जो है वो नाकाम होता रहा है। अब जब ये फजल का दौर, ये इसको रूह कुदस का दौर भी कहा जाता है, इसको कलीसिया का दौर भी कहा जाता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इसको आखिरी दिनों का जो दौर है, लास्ट डेज का दौर जो है वो इसको कहा जाता है। क्यों? हमारी किताब उसका दूसरा बाब उसकी 17वीं आयत जरा देखिए जल्दी से। हालेलुया, मेरे बहन भाई थक तो नहीं गए? आमीन। हमारी किताब उसका दूसरा बाब उसकी 17वीं आयत। खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। हालेलुया। आखिरी दिनों में मैं क्या करूंगा, अपने रूह में से हर फर्दे बशर पर डालूंगा। तो अमाल की किताब के दूसरे बाब की चौथी आयत से जब खुदा के पाकरू का नज़ूल हुआ, अमाल की किताब को हम पढ़ते जाएं, वहां से शुरू करके दिनों में, सालों में नहीं, 100 सालों में नहीं, हजारों सालों में नहीं, बल्कि दिनों में गैर कौम तक भी, यानी कि हर कबीले, हर कौम तक जो है खुदा के रूहुल कुदस की जो है बरकत जो है वो पहुंची, यानी कि उस वक्त से आखिरी दिनों का आगाज हो गया। हालेलुया। अब उस वक्त से लेकर आज तक जो कलाम खुदा ने इंसान को दिया है, इस दौर के अंदर भी इंसान का टेस्ट लिया जा रहा है। क्या इंसान इस टेस्ट के अंदर पास हो रहा है या फेल होता जा रहा है? अब तक जो है ज्यादातर लोग इस टेस्ट के अंदर हमें नाकाम ही दिखाई देते हैं। हम दूसरों को क्या कहें, हम हमारी अपनी जिंदगी पर अगर हम कभी गौर करें तो हमारी अपनी जिंदगियां जो है अभी तक हम उस टेस्ट के अंदर कामयाब नहीं हुए। ये फजल का जो दौर है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, जब रूहुल कुदस का आगाज हुआ, जब रूहुल कुदस ने जब हर फर्द बशर पर उंडेला गया, रूहुल कुदस कोई यूज नहीं था। पैदाइश की किताब के पहले बाब की पहली आयत से इस तरह को हमें पता चलता है, लेकिन जब हर फर्द बशर पर उंडेला गया, जब इसकी बरकत आम हुई, उस वक्त से आखिरी दिनों का आगाज हो चुका है। अब फजल का दौर एक ऐसा दौर है जिसकी मुनादी पहले से की जा चुकी है कि एक दौर ऐसा आएगा। ये फजल का दौर है। गुनाह की सजा फौरन नहीं मिलती है, खुदा तहम्मुल करके ठहरा रहता है। शरीयत में क्या होता था, जिसने ऐद के संदूक को हाथ लगाया वो फौरन क्या हो गया, उधर ही वहीं का वहीं खत्म। खुदा की हजूरी में गुनाह किया, वहीं का वहीं खत्म। हैकल के अंदर कायम गए कुर्बानी गुजराने के लिए रस्सी बांध के रखते थे। क्यों बांध के रखते थे? ताकि अगर मार दे तो क्या कर ले इसको, ठीक है।
آج تو خادم پلپٹ پر کھڑے ہو کر اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، سزا نہیں ملتی ہے، اس وقت نہیں ملتی ہے، بعد میں خدا جب برداشت سے خدا کی فارغ ہوتا ہے تو پھر خدا سزا دیتا ہے، لیکن کیوں نہیں ملتی؟ یہ کون سا دور ہے؟ یہ فضل کا دور ہے۔ اس فضل کے دور کے اندر خدا نے اب اس لکھا ہے کہ اس نے ساری دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا کیا کر دیا ہے؟ بخش دیا ہے۔ اس نے اپنا بیٹا بخش دیا ہے، اس نے فضل کر دیا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں کسی طریقے سے بچ جائیں، کسی طرح سے میری آواز کو سنیں، کسی طریقے سے میری مرضی جو ہے ان کی یہ اپنی زندگیوں کے اندر خود سے اس مرضی کو قبول کریں، میرے پاس آئیں، مجھے سجدہ کریں، مجھے اپنا خداوند مانے، مجھے اپنا آقا مانے، مجھے اپنا مالک مانے۔ لیکن ابھی تک انسان جو ہے خدا کی آواز کو نہیں سن رہا ہے اور خدا سے دور ہے۔ بے شک بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج کے دور میں خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پورے خاندان خداوند یسوع مسیح کے پاس آ گئے، غیر اقوام سے بھی آ گئے، بہت لوگ بہت جگہوں سے آ گئے، وہ خدا کی خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کمی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ انسان خدا سے دور ہے، ایمانداروں کے اندر بھی گناہ پایا جاتا ہے، ایمانداروں کے اندر بھی خدا کی قربت ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ یہ فضل کا دور ہے، یہ آخری دور ہے، اور ہم جن ایام میں سے گزر رہے ہیں وہ آخری ایام ہیں، لاسٹ آف دا لاسٹ ڈیز میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ جب آغاز ہوا تو خدا کے سلسلے نے کہا کہ آخری دنوں میں ایک آخری دنوں کا آغاز ہو گیا، فضل ہوتا رہا، 2000 سال گزر گئے ہیں، آپ تک آخری دور چل رہے ہیں، لیکن اب جو وقت آ گیا ہے خداوند یسوع مسیح کے منہ سے کئی ہوئی باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس شاگرد آئے، انہوں نے کیا کیا؟ اس سے پوچھا کہ ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی؟ تو خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ بتایا ہے، دنیا آج ان سارے حالات میں سے گزر رہی ہے۔ ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں، ہم حادثاتی طور پر اس دور کے اندر پیدا نہیں ہوئے ہیں، خدا نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ تاکہ ہم اس دور کے اندر سے گزریں اور ہم اپنی زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال دیں، لیکن ہم اپنی زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال دیتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ فضل کا دور ہے۔ گزرے دور میں نے آپ کو بتایا کہ خدا نے کس طرح سے خاتمہ کیا، کس طرح کتنے مشکل حالات تھے۔ سب اس وقت لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اتنی معلومات بھی نہیں تھی۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس بائبل مقدس ہے جو ہمارے گھروں میں اونچی جگہوں پر پڑی ہوتی ہے، جس کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمارے پاس ہے جو خون کے سمندر پر تہتا ہوا ہمارے ملک میں آیا ہے، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر اس کی قدر نہیں، ہم خدا سے دور ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ یہ سب کچھ جب تم ہوتے دیکھو تو کیا کر لینا؟ جان لینا کہ وقت نزدیک ہے۔ تو میرے عزیزوں، کیا ہم اپنی زندگی کے اندر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم اس بات کو سمجھے ہوئے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ وقت کیا ہے؟ نزدیک ہے، میں جلد آنے والا ہوں، یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی اور خاتمہ کس وقت ہوگا؟ 15ویں آیت کے اندر پڑھیں، متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 15ویں آیت، خاتمہ کس وقت ہوگا؟ بس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی مارفت ہوا مقدس کتاب میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے، تو جو یہودیہ میں ہو وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے۔ مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں، بس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے۔ اب یہاں پر اس سے اگر پچھلی آیات کا مطالعہ کریں تو وہ لکھتے کہ ہر ایک قوم کے سامنے انجیل کی منادی ہوگی، ٹھیک ہے، اور تب خاتمہ ہوگا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم کون سے دنوں میں سے گزر رہے ہیں، آخری کے بھی آخری، لاسٹ آف دا، کیا
آج انجیل کی منادی عام نہیں ہو گئی ہے؟ کیا آج ہر خاص کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے جس کے وسیلے سے لوگ کلام سن سکتے ہیں؟ جس کے وسیلے سے لوگ کلام سن سکتے ہیں. آج انجیل کی منادی عام ہو گئی ہے اور دنیا کے کونے کونے تک. میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انجیل کی منادی ہونا لوگوں تک آخری وقت ہے. لوگوں تک انجیل کی منادی پہنچنا شروع ہو گئی ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب یہ کام ہوگا اس کے بعد تب کیا ہو جائے گا؟ خاتمہ ہوگا. تقریباً ساری پروفیسیز پوری ہو چکی ہیں. یہ پروفیسی جو ہے، یہ نبوت جو ہے، یہ بات خدا یسوع مسیح کے منہ سے نکلی ہوئی، یہ پوری ہونے جا رہی ہے کہ جب سب کے سامنے، ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی ہوگی تب خاتمہ ہوگا. میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ موبائل کا خدا محتاج ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے منادی ہو رہی ہے، سیٹلائٹ کی وجہ سے منادی ہو رہی نہیں. خدا کی جب آپ دنیا پر نظر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کے خادم جو ہے مختلف طریقے سے، مختلف جگہوں پر، مختلف جو ہے وہ وسائل کے ذریعے سے خدا کا کلام جو ہے ایسے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے جنہوں نے کبھی خدا کا کلام سنا ہی نہیں تھا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وقت نزدیک ہے، وقت نزدیک ہے. یہ آخری گھنٹہ ہے. ایسا نہ ہو کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آ جائے. ہم تو بچے ہوئے ہیں، ہمیں تو خدا نے بچایا ہے، لیکن ہماری وجہ سے بہت سے جو لوگ ہیں وہ رہ جائیں. میں نے خداوند سے پوچھا، پھر وہی بات کہ خداوند ہم کیا کریں؟ خداوند تیرے لوگ کس طرح سے تیرے قریب آئیں؟ خداوند تیرے لوگ کس طرح سے تیری آواز کو سنیں؟ متی کے انجیل کے ابھی جو 24واں باب اس کی پچھلی آیات جو پڑھی گئی اس کے اندر بڑی وضاحت ہے، لیکن میں خدا کے روح کی رہنمائی سے چلنے کی کوشش کروں گا. ہاللیلویہ. خدا نے کہا کہ میرے لوگ دعا نہیں کرتے. میں نے کہا خدا تیرے لوگ دعا نہیں کرتے. خدا تو کون سی دعا چاہتا ہے؟ خدا تو کون سی دعا چاہتا ہے کہ تیرے لوگ کریں؟ کیا کریں تیرے لوگ؟ میں جب کلیسیا کے لیے رات کے وقت میں دعا کر رہا تھا تو میں خداوند سے کہہ رہا تھا، خداوند آج اس کلام کی وسیلہ سے خداوند تو کلیسیا سے ہم کلام ہونا، آج ہی کلیسیا خداوند یہ تیرے کلام کی وسیلہ سے برکت پانا چاہے. خداوند آج کلیسیا سے بات کر. خداوند کلیسیا سے کیا چاہتا ہے؟ خداوند کو مجھے بتا. میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی راتیں خداوند کو دے دی ہیں. ہاللیلویہ. آمین. میں بس خداوند کی حضوری میں اٹھ جاتا ہوں اور جو ہے اپنی رات میں نے خداوند کو دے دی ہے. میں نے کہیں پڑھا اس جگہ پر، جن کی راتیں دعاؤں میں گزرتی ہیں تو ان کے دن جو ہے معجزات میں گزرتے ہیں. ہاللیلویہ. تو میں خدا جو ہے کلیسیا سے چاہتا ہے کہ کلیسیا کے بہن، کلیسیا کے بھائی، کلیسیا کی بیٹیاں، کلیسیا کے بیٹے راتوں کے پہروں میں اٹھ کر دعا کریں. خداوند نے اپنے کلام میں سے بتایا کہ نائٹ پریئرز کلیسیا کے اندر نہیں ہے. نائٹ پریئرز چھوڑ دیں اپنی سستی کو، چھوڑ دیں اپنے بستر کو. خداوند فرماتا ہے، خدا نے اپنے خادم کے وسیلے سے بڑی پیاری بات اس نے سمجھائی کہ رات میں ہمارا جسم جو ہے وہ اگلے دن کام کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے جب ہم آرام کرتے ہیں. تو رات کے وقت میں جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا جسم جو ہے وہ رات کے، ہمارا بدن جو ہے وہ آرام کے ذریعے سے چارج ہوتا ہے اگلے دن کام کرنے کے لیے. لیکن ہم کیا کریں کہ اسی رات کے وقت میں جب ہم خدا کے حضور میں بیٹھتے ہیں تو ہماری روح بھی جو ہے وہ چارج ہوتی ہے. ہاللیلویہ. خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کلیسیا سے کہ کلیسیا جو ہے وہ نائٹ پریئرز کے اندر بہنیں جو ہیں وہ راتوں کے پہروں میں اٹھ کر دعائیں کریں. رات اپنی خداوند کو دے دیں، اپنی رات خداوند کو دے دیں. میرے ویڈیو بتانے کا مقصد یہ ہے، خادم کے لیے کیا لکھا ہے کہ تو کلیسیا کے لیے کیا بن،
नमूना बन, तो हमें नमूना बनना चाहिए या नहीं? हालेलुया। तो मैं अपनी बातें आपसे इसलिए शेयर करता हूँ कि खुदावंद की आप भी खुदावंद, मैं पौलुस की तरह तो नहीं कह सकता, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि जैसे मैं करता हूँ वैसे करो। मैं ये कहता हूँ जैसे खुदा का कलाम कहता है वैसे ही हम सब मिलकर वैसा ही करें। हालेलुया। तो हम अपनी रात की प्रेयर के जो फवायद है वो क्या है, बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें पता चलता है। रात के पहरों के अंदर सैमुएल ने सारी रात दुआ की। जब साउल ने गुनाह किया तो जरा पढ़े पहला सैमुएल उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत और 16वीं आयत। पहला सैमुएल 15वां बाब 11वीं आयत और 16वीं आयत। मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया है और उसने मेरे हुक्म नहीं माने। पास सैमुएल का गुस्सा भड़का और वो सारी रात खुदावंद से फरियाद करता रहा। सैमुएल का गुस्सा भड़का और जब खुदा ने इसको कहा तो उसका गुस्सा भड़का और वो सारी रात क्या करता रहा, खुदा से फरियाद करता रहा। कब? सारी रात। अब 16वीं आयत पढ़े। तब सैमुएल ने साउल से कहा, ठहर जा और जो कुछ खुदावंद ने आज की रात मुझसे कहा है वो मैं तुझे बताऊंगा। उसने कहा, बता। हालेलुया। उसने कहा कि जो खुदावंद ने कब मुझे कहा है, रात में। जब आप अपनी स्पेशल चीज, अपनी नींद, अपना आप जब आप खुदावंद को देते हो ना, तो खुदा भी आपके पास आता है, आपसे मुलाकात करता है, आपसे बातें करता है। और रात में तो बड़ा ही जबरदस्त माहौल था। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे साथ में कोई है और मेरे साथ कोई बातें करता है। हालेलुया। कोई कुछ भी समझे मेरे बारे में, मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं खुदावंद की हुजूरी में ही जो है वो मेरी शादवानी है, खुदावंद की हुजूरी में ही मेरी खुशी है। बस इतनी दरखास्त है कि मेरे लिए दुआ करते रहें, कहीं किसी वजह से मैं हट ना जाऊं और फिर ना जाऊं। तो यहाँ पर हम सैमुएल के बारे में देखते हैं। इसके बारे में लिखा है कि वो खुदा से रात सारी रात खुदा के हुजूर में दुआ। क्यों? उस वक्त सैमुएल कोई फारिग आदमी था और फारिग नहीं था, खुदा से प्यार करने वाले लोग थे। हम भी खुदा से प्यार करने वाले बन सकते हैं। हम तो ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने क्या दे दी, अपनी जान हमारे लिए दे दी। तो हम अपना वक्त उसको नहीं दे सकते। दानियल के बारे में लिखा है जब मुश्किलात पड़ी तो लिखा है कि रात को खुदा ने ख्वाब में उस पर वो राज खोल दिया। हालेलुया। यहाँ पर जब हम पतरस जो है वो रात में क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रस्तिश कर रहे हैं, खुदावंद की सिताइश कर रहे हैं। क्या हुआ रात में? खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने आकर हमें नमूना दिया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए नमूना बने। देखा कि कुछ भी करने से पहले वो सारी रात क्या करता था, दुआ करता था, सारी रात दुआ करता था। दाऊद के बारे में जरा देखें, ज़बूर 63 और उसकी 6वीं आयत। ज़बूर 63 की 6वीं आयत। ज़बूर नंबर 63 उसकी 6वीं आयत। जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर क्या करूंगा, ध्यान करूंगा। रात के एक एक पहर, क्योंकि तू मेरा मददगार रहा है। रात के एक एक पहर में, रात के एक एक पहर में। ज़बूर 119 की 148वीं आयत देखें। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ, खुदावंद के नाम को जिहाद, खुदावंद की नाम को, खुदावंद की आशीष, खुदावंद। यस। ज़बूर 119 रात की हर पहर से खुल गई ताकि तेरे कलाम पर ध्यान करे। हालेलुया। कितनी मोहब्बत है कलाम से। मेरी आंखें हर रात के पहर से पहले खुल गई। ये बादशाह है,
पुरानी जिंदगी पर गौर करें तो एक मेहनती शख्स, क्या इसकी ड्यूटी नहीं थी? क्या ये काम नहीं करता था? ये तो हमारे बहाने हैं। हमने अपने आप को पता नहीं किन बातों में उलझा दिया है। हम इंसानों से तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुदा से झूठ नहीं बोल सकते हैं। खुदा चाहता है कि कलीसिया का हर एक बेटा इस आखिरी दौर के अंदर, जबकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। मैं उस दिन अपनी वाइफ को बता रहा था, दुनिया के हालात देखकर, कि हर वो शख्स गैर महफूज है, हर वो शख्स गैर महफूज है जिसका ताल्लुक खुदा के साथ नहीं है। और खुदा कह रहा है कि हर वो शख्स गैर महफूज है जिसका ताल्लुक रात के वक्त में मेरे साथ नहीं है। हालेलुया। बेशक हम इस बात को समझें, हमें या ना समझाए, लेकिन नाइट प्रेयर खुदा कलीसिया से चाहता है। खुदा ने मुझे बताया कि मैं कलीसिया को आग की फौज बनाना चाहता हूँ। ये कलीसिया जहां भी कदम रखे, पाकिस्तान की कलीसिया तो जो मुर्दा कहलाती है, खुदा फरमाता है तुझे सिखा कर ये आग की फौज बनेगी, और ये जहां कहीं कदम रखे अबलीस चीखें मारता हुआ खाड़ता हुआ। अबलीस की चीखें जो कलाम मुकद्दस के अंदर हमें सुनाई देती। जब खुदा यीशु मसीह को आते देखता था तो क्या कहता था? ए खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे हमें वक्त से पहले अज़ाब में ना डाला। तो आप बोले वो तो यीशु था, हम थोड़ी बोल सकते हैं। अरे भाई, हम बोल नहीं सकते। तो गलतियों के साथ की 3 बाब की 27वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि तुम जिन्होंने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो यीशु को पहन लिया। हालेलुया। तो जब हमारी जिंदगियां खुदावंद की हजूरी में गुजरेगी, कलीसिया जब हमारी जिंदगियां खुदावंद के कदमों में गुजरेगी, हम खुदा यीशु मसीह को पहने हुए होंगे, तो हमारी जिंदगी से अबलीस को, जहां हम कदम रखेंगे, अबलीस को हमारी जिंदगी से यीशु दिखाई देगा और वो ये चीखने चिल्लाने पर मजबूर होगा। खुदा चाहता है, खुदा की ये मर्जी है कि कलीसिया अबलीस का घेरा इतना तंग कर दे कि उसको जगह न मिले। हालेलुया। लेकिन मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये सब इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें कुछ करना होगा। खुदा ने मुझे बताया कि परमेश्वर से कहा कि हर वो शख्स जो खुदावंद के हुजूर में अपने आप को ये सुपुर्द करना चाहे, वो अपने कदमों पर खड़ा हो जाए। जो इस बात के लिए अपने आप को मजाक नहीं कर रहा, मैं ये खुदा के साथ अपने अहद करना है। ये जब हम खुदा के साथ अहद करेंगे तो खुदा भी अपने आप के साथ अहद करेगा। ये अहद बांधना है आज आपने कि जो रात के वक्त में वक्त गुजारना चाहता है, जो अपनी रात खुदावंद को देना चाहता है, ये मुश्किल फैसला याद रखना। जो भी अपने कदमों पर खड़ा हो, सोच समझ के खड़ा हो कि खुदा के साथ अहद करेगा, और जब खुदा के कदमों में आप जाओगे, जब अपना आप खुदा को दोगे, तो खुदा आपके साथ अहद बांधेगा। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर हर रुके हुए मसले को, जो काम आप सोचते हैं कि यार अभी तक ये मेरा काम हुआ नहीं है, अभी तक ये मसला मेरा हल हुआ नहीं है, तो याद रखें, जब आप रात के वक्त में खुदा के पास जाकर खुदा की हजूरी में प्रयास करोगे, खुदावंद की हजूरी जब आपके पास आकर ठहरेगी, आपके ऊपर आकर ठहरेगी, खुदा आपके तमाम मसाइल को हल करेगा। हालेलुया। कलीसिया, आज तेरे साथ कोई भी मसला है, खुदा के बेटो और खुदा की बेटियों, अगर आपके साथ कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, अपने कदमों पर खड़े हो जाए। आज खुदा के साथ वादा करना है, मजाक नहीं है ये, आपने खुदा के साथ अहद बांधना है। कौन है जो अपनी रातें खुदावंद को देने वाला है? खुदावंद ने कहा, कौन अपनी रातें मुझे देगा? खुदावंद ने कहा, कौन अपनी रातें मुझे देगा? तुम्हें इनके लिए दुआ करनी है। कोई बहन, कोई भाई जो इस बात के लिए एग्री है कि हम अपनी रातें खुदावंद को दे देंगे, हम अपने आप को खुदावंद को दे देंगे, वो यहाँ पर सामने आ जाए। खुदा चाहता है कि हम उनके लिए दुआ करें। हालेलुया। और यहाँ पर आगे आ जाए। ये नहीं है कि लोग नहीं है तो ये निशान भाई ने क्या शुरू कर दी, ये खुदा की मर्जी है। जो ये चाहते हैं, जो अपनी
کی راتیں خداوند کو دے دینا چاہتے ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہو جائیں، اور میں بھائی لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جو خدا کے فاضل بھی ہیں خداوند نے تو محسوس کیا ہے وہ بہنوں کے لیے بھائیوں کے لیے دعا کریں تاکہ خدا کا روح ایک پر کثرت سے آ کر ٹھہرے، اور خدا کا روح یاد رکھنا کثرت سے آ کر آپ کے اوپر ٹھہرے گا اور آپ کے اوپر خدا کا روح جنبش کرے گا، خدا کی حضوری آپ کے اوپر آ کر ٹھہر جائے گی، خدا کا جلال آپ کے اوپر آ کر ٹھہر جائے گا اور خدا آپ کے ساتھ ایک عہد باندھے گا۔ ہاللیلویا 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 ہاللیلویا۔ کوائر جو ہے وہ گیت گانا شروع کرے، روح کی بارش برسنا چاہتی ہے اور ہم جو ہے ان کے لیے دعا کریں گے۔ ہاللیلویا، خداوند کے نام کی تعریف ہو، خداوند کے نام کی پرستش ہو، خداوند کے نام کی ستائش ہو۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ آگے آگے خدا باپ خدا یسوع مسیح کے نام اس وقت تیری اس بیٹی کو خدا سے سپرد کرتا ہوں، خدا تیرے واپسانی تیری قدرت کے لیے، تیری جلال کے لیے، تیری گہری حضوری کے لیے تیری محنت کرتا ہوں، تیری بڑی قدرت، تیرا بڑا جلال، تیری بڑی گہری حضوری تیری بیٹی پر آگ کثرت کے ساتھ ٹھہر جائے۔ خدا تیرے واپسانی تیرا جلال، تیرا مسا تیری بچی کے اوپر کثرت کے ساتھ آ کر ٹھہرے، اور خدا تیری زندگی سے خدا اس کی زندگی سے تیرے نام کو جلال ملے۔ اس نے اپنے ہاتھ کو تیرے سپرد کیا ہے، خدا تیرے حضور میں راتوں میں وقت گزارنے کا عہد کیا ہے۔ پہلے خدا آسمانی باپ اپنی بیٹی کو برکت دے، تیری قدرت تیرا جلال عظیم سے اس کو گھیر لے۔ خدا پہلے باپ آسمانی جب تیری بیٹی تیری حضوری میں اٹھے تو تاریکی کی کوئی قوت اس کے خلاف مزاحمت نہ کر سکے، اور خدا تیرے نام کو جلال ملے، تیری حضوری کثرت کے ساتھ یسوع مسیح کے نام میں ٹھہرے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔
हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और मेरा ईमान है कि खुदावन आपको इस कलाम के वसीले से ज़रूर बरकत बख्शेगा और आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा काम जो है वो ज़रूर भी आएगा, क्योंकि खुदावन ने कहा देख मैं एक बड़ा काम करूंगा और वो जल्द ज़रूर भी आएगा। और एक कलीसिया के अंदर जिन्होंने खुदावन की हज़ूरी में जाकर खुदावन को अपनी रातें देने का अहद किया है, याद रखें यहाँ पर एक बड़ा काम होगा और खुदा की बरकत जो है उस कलीसिया से दूसरे लोगों तक ट्रांसफर होगी। खुदावन इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। शायद करिए हालेलुया, तारीफ। बेशक आज का जो काम है हम सब के लिए भी था। दुआ के शुरू में ये जब डेविड भाई आए सामने खुदा के पास खुदा के पास के वजह से और खुदा ने वही काम किया जो मैं मतलब की बहुत आम जरूरत है कि हम बहुत सी बातों में जो है दुआ में तो ये सबसे जरूरी है कि दुआ जिससे आज ही से सारी बातें की जाए और सुबह जो है ये बहुत बड़ा बोल देती है अगर हमारी जिंदगी में खुदा है और उसको दुआ करें और आपकी भाई खाने के पास भाई है ये बताइएगा जब आप देते हैं भाई आइडिया क्या है यानी क्या था कि वो क्या है तारीफ। हालेलुया। काफी हो चुका है लेकिन मैं शौक आपके साथ शेयर करूंगा। आप सबको याद होगा कि दिसंबर के महीने में एक नौजवान और उसकी बहन हमारे दरमियान आई थी, यशवा, जिसने हारमोनियम भी प्ले किया था, और उसकी बहन यशर। तो उन्होंने चर्च के बाद यहाँ पे आपके मतलब एक दरख्वास्त रखी थी कि दोनों जो है वो अपनी एजुकेशन के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो तजुर्बा कर रहे हैं। वो चाहते थे कि खुदा की रहनुमाई उनके साथ हो, खुदा उनको कामयाबी दे। तो उनमें से जो यशर बेटी है वो मेडिकल शोबे में जाना चाहती थी और बहुत सारी जगहों पे वो अप्लाई कर रही थी। एसएससी के बाद तकरीबन 1.5 साल से उनको हॉस्पिटल में नर्सिंग की तैयारी कर रही थी, लेकिन बहुत सारे हर्डल्स आ रहे थे। तो उनका ईमान था कि हम इस चीज़ में आकर खुदा से इस चीज़ को हासिल करेंगे। उन्होंने बाद में दुआ कराई और खुदा ने उनकी जिंदगी में काम किया है और वो घर जो है वो JPMC में जो है वो अपनी एंट्री दे रही है और JPMC के हॉस्पिटल को ज्वाइन कर रही है अपनी नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए। तो मैं तो चाहता था कि वो गवाही दे, लेकिन उसने बोला कि अंदर नहीं, आप मेरी जगह जो है वो गवाही शेयर करें। तो मैं उसके बिहाफ पे खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और अपने दोनों जो खुदा के खादमी हैं उनका भी, जिन्होंने इस बच्ची के लिए दुआ की और खुदा ने उनकी दुआ के वसीला से उसकी जिंदगी में इतना बड़ा मौजा किया है। तो कल ज्वाइन करने से पहले वो एक दिन पहले इसलिए आ गए कि वो कलीसिया के साथ इस दुआ को शेयर करें, क्योंकि जब खुदा हमारी जिंदगियों में कोई काम करता है तो हम पर भी फर्ज है कि हम उसकी तरफ लौटें और उसकी दुआई दें। जब हम दुआई देते हैं तो हम अपने इसके मुंह से तमाचा मारते हैं। हालेलुया। और फिर इस तरह खुदा का काम जो है वो हमारी जिंदगी में और होता है। आपको याद होगा कि जब 10 कोड़ी जो है वो शिफा पाने गए तो उनमें से वापस कितने आए? एक। जो वापस एक आया उसने अपनी शिफा को जो है वो गारंटी किया कि उसने बाकी शिफा पा ली है। बाकी लोगों ने शिफा पाई भी होगी तो गारंटी नहीं है, हो सकता दोबारा कोड़ हो गया, लेकिन इसकी गारंटी है कि वो वापस आके उसने खुदा के सामने शुक्रगुजारी की है। तो आज ये भी अपने पापा के साथ रहना कहाँ से आई है और खुदा के शुक्रगुजारी की कुर्बानी लेकर आई है। उसके बाद दीप आई है हमारे साथ, वो मौजूदा हारमोनियम को प्ले किया। ये म्यूजिक टीचर है एक रंगा के बड़े स्कूल में और पार्ट टाइम में डेंटल असिस्टेंट है एक डॉक्टर के साथ। तो खुदा ने इनकी फैमिली को बहुत बरकत दी हुई है क्योंकि खुदा के साथ वफादारी से चलते
क्योंकि जब हम खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं तो फिर खुदा हमारी बात में अपनी प्रकाश को ट्रांसफर करता है। तो यशवा के लिए भी हमने दुआ रखा हुआ है, वो भी इसी जगह से दुआ करा के गया था और गवर्नमेंट जॉब के लिए उसने अप्लाई किया हुआ है और हमारा ईमान है कि वो भी एक दिन आकर इसी जगह पर गवाही देगा। फिर खुदा ने इस चर्च के वसीला से खुदा ने उनकी जिंदगियों में काम किया है और खुदा ने उससे भी कामयाब किया है। मैं चाहूँगा खुदा के जलाल के लिए दुआ करें। और मैं चाहूँगा कि काफ़ी हो चुका है, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा सा बातचीत करने देर में तो अपनी बात शेयर करने ओके। हम आगे की जाएंगे बाइक सब दो दमड़ियाँ